اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ سے رجب کے روزہ کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ شعبان کے روزے سے کیوں غافل ہو؟ سائل نے سوال کیا، یبن رسول اللہ، ماہ شعبان کے ایک روزہ کی فضیلت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ شعبان کے ایک روزہ کی فضیلت بہشت ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یبن رسول اللہ، ماہ شعبان کے بہترین عمل کیا ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینہ کے بہترین اعمال صدقہ دینا اور استغفار کرنا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ دیتا ہے تو اللہ اس صدقہ کو مسلسل بڑھاتا رہتا ہے، اس صدقہ میں مسلسل اضافہ کرتا رہتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اونٹ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، اور پھر بروز محشر اس صدقہ کا مقام، منزلت اور فضیلت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ بروز محشر اللہ تعالیٰ اس صدقہ کو احد پہاڑ جتنا کر کے اس بندے کے اجر میں شامل فرمائے گا۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں صدقہ دو، بے شک ایک کھجور کا آدھا حصہ ہی کیوں نہ ہو لیکن صدقہ لازمی دو۔ اچھا، کھجور کی مثال اس لیے بیان ہوئی ہے کہ عرب میں کھجور سستے داموں دستیاب ہے۔ اسی طرح آپ کے علاقے میں جو کوئی چیز بھی سستے داموں دستیاب ہے اس کا آدھا حصہ شمار کر لیں۔ یہ فقط اس اہمیت کو سمجھانے کے لیے ہے کہ صدقہ جتنی کم مقدار میں اور جتنا آسانی سے بھی دے سکتے ہو لیکن لازمی دو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص آدھا کھجور جتنا بھی صدقہ دے گا تو اللہ اس بندے کو آتش جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور استغفار کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص ماہ شعبان میں 70 مرتبہ استغفار کرے گا تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں اس طرح اجر درج فرمائے گا جیسے باقی مہینوں میں 70,000 مرتبہ استغفار کیا ہو۔ یعنی ماہ شعبان میں ایک بار استغفار کرنا دوسرے مہینوں میں 1000 بار استغفار کرنے کے برابر ہے۔ آپ سوچئے کہ جو شخص ایک دن میں 70,000 مرتبہ استغفار کا اجر و ثواب حاصل کر رہا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے گناہ نہ بخشے جائیں، اور جس کے گناہ بخشے جائیں پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول نہ کرے، اس کی حاجات پوری نہ فرمائے اور اس سے مشکلات کو، مصیبتوں کو برطرف نہ کرے؟ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اگر کوئی مقروض ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا نہ کرے، اگر کوئی مریض ہے تو اس کی شفا کے اسباب پیدا نہ فرمائے؟ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرج الشریف کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے، تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔